آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں کون گئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اور بعد میں جب ان کو وزارت ملی، یعنی ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، تو ان مالیات کا شعبہ ان کو سپرد کیا تھا، تو وزیر خزانہ تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں، پھر سن لیجیے، اسلام میں صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی اس وقت ہوگی کہ جب حقوق العباد کی ادائیگی کے اصولوں کا پتہ ہوگا۔ مسلمان اس وقت کامیاب ہوگا جب مسلمان حکمران ہوگا۔ آرڈر آقا کا چلتا ہے، غلام کا نہیں چلتا۔ اسلام، قرآن آقا بن کر آیا ہے، کسی پہ غلام بن کر نہیں آیا۔ یہی تو فرق ہے کہ قرآن حکم دینے آیا ہے، کسی کا حکم لینے نہیں آیا۔ یہ بات ذہن میں بٹھائی۔ ہوا یہ بھی کہ وہ مصر سے جب عورتیں، قبطی عورتیں واپس آئیں تو فرعون کی قوم جو تھی ان میں ایک قبطی بھی تھے، وہ زیور جو تھی وہ مانگ کر لائے، پہن لی، واپس نہیں کیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ زیورات جو ہے نا یہ استعمال نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اتارے اور پھینک۔ اب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ جنگل میں پھینک دیے تو بنو اسرائیل کی شاخ میں ایک قبیلہ تھا بنو سامرا، تو موسیٰ بن ظفر سامری کہتے ہیں نا آج کل بھی، تو اس نے وہ زیورات سارے کے سارے اٹھا لیے، ان کو ڈھالا، سونا تھا نا، بچڑا بنا دیا۔ اور ادھر وہ بندہ بڑا تیز تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو گھوڑوں، یعنی گھوڑے پر جب آتے تو اس کے نیچے پاؤں، سم کے نیچے مٹی تھی، وہ بھی اٹھا لی۔ تو یہ لکھا ہے وہ مٹی کیا تھی کہ وہ جب تشریف لاتے تو گھوڑے پر جب گھوڑا چلتا تھا تو وہ گھوڑے کی سم کے نیچے سے جو مٹی تھی وہ سبز ہو جاتی، خوبصورت ہو جاتی۔ تو اس نے کہا اس میں کوئی کرشمہ ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی، ان کو کیا تو وہ مٹی اس نے جب وہ بچڑا بنایا سونے کو اس میں ڈال دیا، وہ چین چین ٹی ٹی کی آواز آنے لگ گئی۔ تو دوسروں نے کہا دیکھو یہ چین چین ٹی ٹی کی آواز آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر گئے ہوئے، ابھی تک وہ واپس نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کب تک آئیں گے، یہی تو خدا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ڈھول لے کر آ گئے، کچھ چادریں لے کر آ گئے اوپر چڑھانے کے لیے، کچھ منت ماننے آ گئے، کوئی نظر نیاز چڑھانے آ گئے۔ اس طریقے سے وہ گمراہ ہو گئے، یہ لکھا ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دے دیا اور انہوں نے آپ کو سمجھا دیا تو پھر تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑوں کی بات ماننی چاہیے تھی۔ تم نے بڑوں کی بات، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے اس بچڑے کے لیے۔ اب ذرا تھوڑی سی بات میں آپ کو عقلی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جتنی درباریں ہیں جو اس دنیا سے جا چکے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے گھر اور اللہ کے در پر کیوں نہیں آتے؟ اس پر آپ تھوڑی سی توجہ دیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دروازے پر آتے ہیں تو اللہ تو روکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے نہیں کرنا اور یہ صحیح کام ہے کرنے، اور یہی آدمی جب قبر پر جاتا ہے تو جو کہتا رہتا ہے اسے کوئی نہیں روکتا۔ اب جب نماز پڑھیں میں آپ پڑھیں گے تو نماز کا ترجمہ قرآن پڑھیں گے، اوامر و نواہی ہے نا، کہیں کوئی کام کرنے کا حکم ہے اور کہیں روکنے کا حکم ہے، لیکن جو قبر پر جاتا ہے قبر والا تو اس کو نہیں روکتا،
وہ کہتا ہے جی تم یہ کہہ رہے ہو، تو قبر والا کو نہیں روک، وہ کہے گی آپ نے مجھے یہ کہا ہے، تو وہ بھی نہیں روکی۔ اب جو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے قبر والے کو کہتا رہتا ہے، قبر والا تو نہیں روکتا، چونکہ ذرا غور کیجیے، چونکہ انسان میں یہ بات ہے کہ جو روک ٹوک کرے اس کو وہ اچھا نہیں لگتا، اور جو روک ٹوک نہ کرے کہ جا تو جو مرضی کر وہ اچھا لگتا ہے۔ اس لیے وہ ان سے مانگتے ہیں جو خود محتاج ہیں، ان سے مغفرت مانگتے ہیں جو خود مغفرت کے طالب ہیں، ضرورت مند ہے۔ اچھا، اب بہت ساری جگہوں پر بہت ساری جگہ بھی بنی ہوئی ہیں، آپ جائیں ذرا چیک بھی کریں۔ چلو، ملتان کی ایک دربار میں ایک جگہ ہے، اور وہ پاؤں کی طرف جگہ باضابطہ بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا، میں گیا دربار شریف کی زیارت کی، اگر آپ ان کو آزمانا چاہتے ہیں تو یہ تقریروں میں، نظموں میں خود ساختہ کلام میں کہتے ہیں یہ سخی ہیں دربار والے، اور جو سخیوں کے دربار پر سجادہ نشین بیٹھا ہے، آپ وہاں سے صرف ایک تیل کی شیشی اٹھا لو تو کبھی نہیں اٹھانے دیں گے، جبکہ وہ جوتیوں کے پیسے لے لیتے ہیں، باقی چیزوں کے لے لیتے، دیتے نہیں، تیل تک نہیں دیتے۔ وہ جگہ ہے جی، اس میں عورتیں مرد جو ہے باری لگی ہوتی ہے، سر اندر کرتے ہیں، باہر آ کر وہ کہتا ہے میں نے پیر صاحب کو اپنی جو خواہش تھی، بات تھی، پہنچا دی، گویا وہ پیر کو سناتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر سر پر وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ سنا رہا ہوتا ہے، پھر پاؤں کی طرف آتا ہے جہاں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر سر دے کر پھر بتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں پہلے سنایا تھا پیر صاحب نے نہیں سنا ہوتا تو پھر آپ کو دوبارہ سنانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ اس لیے صحیح لفظ یہی ہے، انکا انت السمیع العلیم، اور ایک جگہ انکا انت السمیع البصیر۔ اس کا ترجمہ بے شک تو ہی تو سننے والا، ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی، تو ہی تو دیکھنے والا، تو ہی تو جاننے والا۔ تو بزرگان دین کی قبروں پر جا کر شریعت اسلامیہ کے مطابق دعائے مغفرت کریں، اس سے ہٹ کر کوئی غلط کام نہ کریں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اگلی آیت جی، آیت نمبر جی 94، 95 اور 96۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہودیوں سے کہ یہ جو مشرکین عرب ہیں وہ اتنے بدبخت تھے کہ اسلام کی مخالفت میں میدان میں آ جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود برحق ہیں، وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مرتے تھے، لیکن یہودی کبھی میدان میں آ کر نہیں لڑے گا۔ آج بھی یہودیوں سورۃ الحشر میں آپ مطالعہ کر لیجیے، اس میں بتایا گیا کہ یہودی جب بھی لڑے گا اوٹ کے پیچھے سے لڑے گا، دیوار کے پیچھے سے لڑے گا، سازش اور سیاست سے لڑے گا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے وہ پیسہ خرچ کر کے لڑے گا، پالیسیوں سے لڑے گا، غرضے کے وہ چھپ چھپا کے تو لڑے گا، میدان میں آمنے سامنے یہودی کبھی نہیں لڑے گا۔ آپ پوری یہودیوں کی تاریخ دیکھ لیجیے اور اب بھی دیکھ لیجیے، یہی ان کی صورتحال ہے۔ اور مسلمان کیسے لڑتے ہیں جی، یہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جرت اور بہادری دی تھی، وہ شجاع تھے، بڑے بہادر۔ تو ہوا یہ کہ حضرت یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ باوضو تھے، میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جو صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں
اہل بیت رسول کو برا بھلا کہے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو اہل بیت رسول کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد صحابہ اور اہل بیت کا احترام سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ جو ان میں کمی پیشی کرے گا، کمی پیشی سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ترتیب جو بتائی اور پھر بعد میں چلی، چوتھا خلیفہ بنایا، اور کوئی آج پہلا خلیفہ بناتا ہے یا مانتا ہے تو وہ اللہ رسول کی ترتیب سے ہٹ گیا، یا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان جو بالترتیب 3 خلیفہ تھے، ان کی جو ترتیب سی ان کے ہٹ گیا، اس نے اپنی طرف سے حضرت علی کو پہلا خلیفہ مان لیا، تو ایسا شخص عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے کون سا شخص جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، حضرت صدیق اکبر کو نہیں مانتا، ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔